ہمیشہ ان لوگوں کی فکر کرتا ہے جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں۔ خداوند خدا نے ہم سب کے لیے ایک پلان کیا ہوتا ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے کیسے اسحاق کے لیے بیوی کا انتخاب کیا۔ ابراہیم بہت بوڑھا ہو چکا تھا، خدا نے اسے بہت برکت دی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے سب سے پرانے نوکر سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو اسحاق کے لیے بیوی ڈھونڈے۔ تو خدا کے نام سے جو آسمان اور زمین کا خدا ہے، وعدہ کر کہ تو میرے بیٹے کے لیے کنعان کے لوگوں میں سے بیوی نہیں چنے گا۔ میرے ملک کو جا اور اس کے لیے میرے لوگوں میں سے بیوی لا۔ تب نوکر نے پوچھا، اگر وہ لڑکی میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا کروں؟ کیا میں اسحاق کو تیرے ملک واپس لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے جواب دیا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے کے جانا۔ خدا مجھے میرے لوگوں میں سے لے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ ملک میری نسل کو دے گا۔ وہ اپنے فرشتے کو تیرے آگے بھیجے گا کہ میرے بیٹے کے لیے بیوی ڈھونڈنے میں تیری مدد کرے۔ اگر وہ لڑکی آنا نہ چاہے تو اس وعدے سے آزاد ہوگا، لیکن تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے کر جانا۔ تب نوکر نے وعدہ کیا، میں ایسا ہی کروں۔ نوکر نے اپنے مالک کے 10 اونٹ لیے اور اس کے وطن کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ شام کو وہاں پہنچا تو عورتیں شہر کے باہر کنویں سے پانی لینے آ رہی تھیں۔ نوکر نے اپنے اونٹوں کو وہاں آرام کرنے کے لیے روک دیا۔ اس نے دعا کی، خداوند میرے مالک ابراہیم کے خدا، آج میری مدد کر کہ میں اپنے مالک سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں۔ میں یہاں کنویں پر ہوں جہاں شہر کی جوان عورتیں پانی بھرنے آ رہی ہیں۔ میں ان میں سے ایک سے کہوں گا کہ مہربانی سے مجھے پانی پلا۔ اگر وہ کہے تو بھی پی اور تیرے اونٹ بھی پیے، تو یہ وہی عورت ہوگی جو تو نے اپنے خادم اسحاق کے لیے چنی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں جان لوں گا کہ تو نے میرے مالک سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا، ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا، پیجیے صاحب، اور وہ فوراً اپنے گھڑے کے حوض میں خالی کر کے پانی بھرنے دوڑی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے پانی بھرا۔ وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ اور جب اونٹ پانی پی چکے تو اس شخص نے ایک نت اور سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا، ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ تب اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ چارہ ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند خدا کو سجدہ کیا۔ تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا۔ ربکا کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا۔ وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اس کے اونٹوں کو بھوسا اور چارہ دیا اور کھانے اس کے آگے رکھی۔ پر اس نے کہا، جب تک میں اپنا مطلب بیان نہ کر لوں میں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس نے کہا، اچھا کہہ۔ میں ابراہیم کا نوکر ہوں اور خداوند نے میرے آقا کو بہت برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے۔ اور میرے آقا کی بیوی سارا جب بوڑھی ہو گئی، اس سے ایک بیٹا ہوا، اس کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب انہوں نے جواب میں کہا، یہ باتیں خدا کی طرف سے ہوئی ہیں، ہم تجھے کچھ برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ، ربکا تیرے سامنے موجود ہے،
اسے لے اور جا اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے یہ باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربکا کو رخصت کیا تاکہ اس کی شادی اسحاق سے ہو جائے۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں ہر کام میں خدا کی مرضی جان لینی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔